روحانی بیماری ہونے کے بعد میں جسمانی بیماریاں بھی خود بخود آ جاتی ہیں، بدن میں گانٹھ کا آ جانا یا اور بہت ساری بیماری ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ فطری چیز ہے کہ شیطان نے شر پر قسم کھائی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی امن اور سکون سے نہیں رہ سکتا اور نہ ہی دوسروں کو رکھنے کی کوشش کرے گا۔ قدم قدم پر بہکانا، گمراہ کرنا، اللہ کے احکامات سے دور کرنا اور انسان کی زندگی میں کس طرح ہم پریشانی لائیں، اسی کی فکر میں رات اور دن لگا ہوا ہے، کر رہا ہے، اس پر اس کی محنتیں ہیں، لیکن اتنی محنت ہم بچنے کے لیے نہیں کرتے جتنا اللہ نے ہمیں حکم دیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ سب نہیں ہوتا، کون کریں گے، قرآن پڑھنا ڈیلی ڈیلی ٹائم نہیں ہے، ہم بہت کچھ ایسا بولتے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک ایسی مصیبت ہم لے لیتے ہیں، بعد میں ہم پریشان ہو کر کے گھومتے ہیں کہ کوئی علاج کرنے والا مل جائے، ہم اتنے سالوں سے پریشان ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، آپ دنیا میں اور آپ اکیلے نہیں ہیں، سمجھے؟ جتنا زیادہ جن علاقوں میں گمراہی ہوگی، علم کی کمی ہوگی، اللہ کی معرفت کم ہوگی، وہاں پر شیاطین زیادہ سرکشی کریں گے، ان کو زیادہ موقع ملے گا۔ ہمارے گھروں میں خوف کا ماحول ہے، ہم اللہ سے زیادہ شیاطین سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے زیادہ بچوں کو کس سے ڈراتے ہیں گھروں میں؟ شیاطین سے۔ دیکھ بیٹا بوڑھا آ جائے گا، دیکھو وہاں پہ وہ آ جائے گا، شیطان آ جائے گا، یہ کر کے ہم شیطان کو ہیرو بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اس کی حیثیت ہماری جوتوں کے برابر نہیں، اس کی حیثیت ہمارے جوتوں کی برابر نہیں۔ تو کیا ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے کہ ہم اتنے بیمار ہوں، پریشان ہوں کہ ڈاکٹروں کے پاس ہم پیسہ دیں؟ جیسے پیٹ میں بہت زیادہ جلن کا ہونا، سر کا وزن ہو جانا اور بہت بھاری پن کا لگنا، خاص طور پر مغرب کے بعد میں، اور چاند کی جو تاریخیں ہیں، چاند کی تاریخ ہے جیسا کہ 13، 14، 15، 16، اسی طرح سے جو ہے 29، 30 یا 1، 2 تاریخیں چاند کی، ان تاریخوں میں تکلیف زیادہ ہو جانا، غیر مسلم کے تہواروں کے اندر تکلیف کا بڑھ جانا۔ غیر مسلموں سے ہمارا کیا تعلق؟ جو اللہ کو نہیں ماننے والی قوم ہے، جو ناپاک اور نجیس قوم ہے، جو رب کی عبادت نہیں کر سکتی، جو رب کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر سکتی، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن نے ہمیں کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو کہ ہم جس کی عبادت کرتے تم اس کی عبادت نہیں کرتے، وَلَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَنَا عَابِدٌ مَّا أَعْبُدُ، اور ہم جس اللہ کی کرتے ہیں اس کی تم نہیں کر سکتے، اور تم جس غیر اللہ کی کر رہے ہیں ہم اس کی نہیں کر سکتے۔ ہم کوالٹی والے لوگ ہیں نا، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہم کمزوروں کو طاقت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے قرآن میں کہا یاسین والقرآن الحکیم، اس حکمت والے قرآن کی قسم۔ ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ جب کسی چیز کی اہمیت ہمیں بتانی ہوتی ہے، جب سامنے والا یقین نہیں کرتا تو کسی بڑے سے بڑے چیز کی، اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی قسم کھائی، لیکن جس قرآن کی اہمیت آج ہمارے پاس نہیں۔ تو علم کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شیاطین بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی کیا عظمت ہے، کیا طاقت ہے، کیا برکت ہے۔ اللہ نے کہا قاف والقرآن المجید، اس بزرگی والے قرآن کی، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، یہ کتاب آئی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں کافر؟ بڑی عجیب یہ کتاب ہے۔ جنات نے جب قرآن کو سنا تھا تو سورہ جن میں بھی یہی ہے، جنات بھی یہی کہنے لگے ہم نے بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ اللہ کا کلام ہمیں ہدایت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ جنات کے اس گروہ نے کہا، غالباً وہ 7 بڑے سردار تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، وہ ابلیس کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، جو جن کو افریت کہتے ہیں، بڑے پاورفل ہوتے ہیں۔ شیاطین کی بہت ساری کیٹیگری ہے، یہ چھوٹے لیول کے ہیں جو ہمارے محلوں میں گھوم رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہے، ان کا بابا وہاں بیٹھا ہوا ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو قیامت کی صبح تک موت نہیں ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے،
رات اور دن تخت بچھائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے کہ انسانیت کو گمراہ کرے، انسانوں کو. آج دیکھیں گھروں میں ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں معاملات کیا ہوتے ہیں. گھروں میں اثرات ہوتے ہیں شیطان کے، گھروں میں شیطانی اثرات ہوتے ہیں. لیکن شیطان یہ باور کراتا ہے جادو ہے، شیطان باور کراتا ہے جادو ہے. ایک مکان میں شیطان رہتا ہے، وہ یہاں سے نہیں آتا، ہم سوچتے ہیں دروازے سے آتا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ڈرتے ہیں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں دروازہ بند کر دیں، بسم اللہ بول کے بند کرنے سے ویسا نہیں آتا، قرآن کی آیت پڑھنے سے بھی نہیں آتا. لیکن جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، یا جب اللہ کی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو ہوتا کیا ہے، شیاطین ایک گھر میں ہوتے ہیں، اسی محلے میں بہت زیادہ کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، لا علمی ہوتی ہے، گندگی زیادہ رہتی ہے، گٹر وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، ناپاکی زیادہ ہے، تو وہاں پہ شیاطین زیادہ پائے جاتے ہیں. جن گھروں میں جھوٹا کھانا کھلا رہتا ہے وہاں شیاطین زیادہ رہتے ہیں. گھر میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ویک پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1-2 دن کے اندر اور چیزیں بتاؤں گا میں کہ بھئی کیسا شیطان بھاگے گا، آیا کیسے ہے، بھاگ رہا کیوں نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے بھی کیوں نہیں بھاگ رہا ہے، اس کو کیا مل رہا ہے یہاں پر. تو اکثر گھروں میں کیا ہے، جھوٹے کھانے جو ہے فوراً پہلے کے لوگ تھے مغرب سے پہلے پھینک دیتے تھے، اب گھر میں رکھتے ہیں ہم لوگ سنبھال کے 2-2 دن 3-3 دن کا. کئی گھروں میں ہڈیاں تک کے رکھتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، کھلا ہوا کھانا رکھتے ہیں، بچا ہوا کھانا رکھتے ہیں. تو شیطان اس سے غذا حاصل کرتا ہے، کیونکہ ہڈیوں پر اللہ اس کو غذا ڈال کر کے دیتے ہیں، ایک فطرت کا نظام ہے. اب جب بسم اللہ بول کے نہیں کھاتے یا بسم اللہ بول کے کھاتے ہیں تو مسلمان جنات کا وہ غذا بن جاتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے گھر میں، جب دیکھتا ہے محلے میں گھومتا ہے شیطان کو، آپ کے گھر میں کھانا مل رہا ہے، اچھی اچھی چیزیں ہیں آپ نے بنائی ہیں، وہ دوسرے 4 لوگوں کو لے کر کے آتا ہے. دوسرے، ارے چلو فلاں گھر میں کھانا مل جائے گا، فلاں گھر میں کھانا مل جائے گا. اب ہم کیا کرنا، سمجھے. دیکھیں ہمارے گھر میں ٹھنڈی ہوا ہے، فین لگا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بستر لگا ہوا ہے، ہمارے گھر میں کھانے بنے ہیں، کھانے کھلے ہیں، ہمارے گھر میں ہڈیاں اور جھوٹی چیزیں موجود ہیں، ہمارے گھر میں بہت ساری چیزوں سے بدبو آ رہی ہے، کپڑے ہمارے صحیح نہیں ہیں، گھر کا ماحول ہمارے خوشبودار نہیں ہے، خوشبو سونگتے ہی چکر آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے، شیطان کو آنی چاہیے تھا. خوشبو سے الرجی کس کو ہے، شیطان کو الرجی ہے. رحمت کے فرشتے خوشبو پسند کرتے ہیں. پیاز اور لہسن جو کھائے وہ وہ میری مسجد میں نہ آئے، نبی کا حکم ہے. اللہ اکبر. یعنی بعض دفعہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، پیاز اور لہسن سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، سمجھے. اور خوشبو یہ فرشتوں کو بڑی پسند ہے. لیکن آج ہم خوشبو سونگتے ہی سر میں درد، کیوں، کیونکہ شیطان ہمارے گھر میں گھوم رہا ہے. تو اب جب اتنا آپ فیسلٹی دے رہے ہیں، اس کو کھانا بنا کے کھلا رہے ہیں، تو شیطان باہر کیوں جائے گا. آپ کے گھر میں اچھے سے اچھے اس کو بریانی مل رہی ہے، غذا مل رہی ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے، وہ باہر کیوں جائے. سارا سکون کی چیز گھر میں اس کو شیطان کو ملی ہے، لہٰذا وہ ہمارا گھر چھوڑ کے نہیں جاتا. خاص طور پر ہماری بچیاں جو نوجوان ہیں، ہماری بہنیں غور سے باتوں کو سنیں. جب ہم بیت الخلاء وغیرہ جاتے ہیں، جب ہم لباس تبدیل کرتے ہیں، ہم گھر میں اکیلے رہتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اکیلے ہیں. جن گھروں میں اثرات ہوتے ہیں اس گھر میں ضروری ہے کہ کچھ دن پابندی کریں، تا وقت کہ یہ ملعون ہمارے گھروں سے باہر نہیں جاتا. اس وقت تک آپ پابندی کیجیے. یہ مت سوچیے ہم اکیلے ہیں. یہی وجہ ہے، دیکھتے ہیں آپ بال کھلے رہتے ہیں تو کئی لوگوں کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، سر میں بھاری پن ہوتا ہے. ہم بات کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، ہم بھول جا رہے ہیں. کیوں، شیطان پھونک رہا ہے. آپ کو دلیل دوں میں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جب مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی، کہا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اے اللہ، شیطان کے تھوک سے، اس کے پھونک سے، اس کے چونک سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. شیطان پھونکتا ہے ہم کو، 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال پھونک پھونک کر کے ہمارے کھانوں میں پھونکتا ہے. ہم جو کھلا رکھتے ہیں کھانا، گھر میں کھانا بناتے وقت کھلا رکھتے ہیں، اس میں شیطان پھونکتا ہے. وہ پھونکا ہوا ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے جسم میں کمزوری آ گئی ہے. ہر انسان کے اندر کمزوری آ گئی ہے، سر میں درد ہے، دوائی گولی کھا رہے ہیں، فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، پیٹ میں مستقل جلن ہے. یہ شیطانی بیماریاں ہیں. ہمارے بچے پریشان ہیں، آج ہماری بچیاں پریشان ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ایڈمٹ ہیں. رات و دن کا ہمارا یہ کام ہے، ہم مستقل سفر کرتے ہیں. ایک دن میں ہم لوگ 10 کیس سالو کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. کئی گھروں میں ہمارا جانا ہے، جیسی فون آ گیا، بچی بے ہوش ہو کے گری، فوراً جاتے ہیں وہاں پر. تو ہم کو بہت سارے جگہوں کے تجربات ملتا ہے فیلڈ ورک ہونے کی وجہ سے.
گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے کی وجہ سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، خاص طور پر مسلمان محلوں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو کیا رہتا ہے، شیطان رہتا ہے وہاں پر. لیکن وہ کیا کرے گا، دیکھے گا دو لوگ کے جھگڑے ہو گئے تو خواب میں آ کے کیا بتائے گا کہ بھائی اس نے مجھ پہ کرا دی. کسی جادوگر کے پاس وہ جاتے ہیں تو جادوگر بولے گا دیکھو آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا، بولے ہاں فلاں سے ہوا تھا، انہوں نے کر دیے. نہیں بھی بولیں گے تو ہم سوچیں گے فلاں نے کر دیا ہے. تو ہوتا کیا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے گھر میں رہنے کا. وہاں جا کے بتایا آپ نے کیا، آپ کو آ کے بتایا اس نے کیا. جادوگر کے پاس آپ گئے، اس نے بولا اس نے کیا، اس نے بولا اس نے کیا. شیطان گھر میں موجود ہے. لیکن جب ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کا پڑوسی بھی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کا دشمن بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جو انسانی دشمن ہے، تو یہ شیطان کیا ہوگا، کمزور ہو جائے گا. یار یہاں پہ چانس نہیں ہے مجھے، وہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو میں گھٹ رہا ہوں جل رہا ہوں، یہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو میں گھٹ رہا ہوں جل رہا ہوں. ایک صورت کیا ہے، گھر میں جائیں بسم اللہ بول کے جائیں، سلام کر کے جائیں. کھانا بنائیں بسم اللہ بول کے آپ گھمائیں، کھانا نکالیں بسم اللہ بول کے. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان ان خانوں میں داخل نہیں ہوتا. جس گھر میں ہم بسم اللہ بول کے داخل ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر ہمارے چپل کے نیچے لگی ہوئی دھول میں بھی اگر شیطان بیٹھا ہوگا تو اللہ اکبر وہ نکل جاتا ہے. کھانا ہم کھاتے ہیں، اگر ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں شیطان فوراً کھانا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب ہم اس کو بولتے ہیں بسم اللہ فی اول و آخر، جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس بسم اللہ بولنے کے بعد میں اس کھانے کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کو الٹی کرنا پڑتا ہے. کتنی اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی. لیکن کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کا، ڈاکٹروں کے پاس پیسہ خرچہ کرنے کا؟ کیوں آپ لوگ پریشان ہیں اتنا؟ دیکھیں بدن میں درد ہے آپ لوگوں کے، کم نہیں ہو رہا ہے، مستقل دوائیاں کھا رہے ہیں آپ، اور اس سے کیا ہو رہا ہے نقصان پتہ ہے؟ آپ کے کڈنی کو یہ ڈیمیج کر رہا ہے. مستقل دوا گولی کھانے سے کیا ہوگا، زہریلے مادے آپ کے بدن میں تیار ہوں گے. کڈنی کا مسئلہ، کلیجی یعنی لیور کا مسئلہ، ایسی بہت ساری بیماریاں آپ مول لیں گے. پھر عمر کے ساتھ کیا ہوگا، غیر ضروری چیزیں، ڈپریشن کا آپ شکار ہیں، بی پی ہائی ہو جا رہا اچانک میں، شوگر آ گئی. یہ بیماریاں پہلے تو نہیں تھی نا، انسان تو پہلے سے بستے آ رہے ہیں. مسلمان بحیثیت ڈاکٹر کے ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالے گئے ہو. جب ڈاکٹر خود بیمار ہو رہیں گے، آپ بچوں کی طبیعت کیا کریں گے؟ آپ کا سر بھاری ہے، آپ کا مزاج چڑچڑا ہے، شوہر سے آپ کی نہیں بن پا رہی ہے، تو آپ اپنی بات پیش تک کے نہیں کر پا رہے، آپ کی بات کا کوئی گھر میں یقین نہیں کر رہا ہے، آپ پہ کوئی بھروسہ نہیں کر رہا ہے. شیطان تو یہی تو چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے ان کے درمیان جدائی رہے، شیطان تو چاہتا ہے ان کے درمیان جدائی رہے. یفرقون به بین المرء وزوجہ، اللہ نے خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات کو یہاں پر جوڑا کہ شیطان سب سے زیادہ یہاں چاہتا ہے کہ اس کو توڑے، کیونکہ یہ دو لوگ نہیں ٹوٹتے، دو خاندان ٹوٹتے ہیں، بچے ٹوٹتے ہیں، بچوں کی ذہنی کیفیت برباد ہو جاتی ہے، بچوں کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہے. جانتے ہیں کتنے ہزار کیسز ہیں طلاق کے ان شیطانی وجوہات کی بنیاد پر؟ صرف 19 دن میں نکاح ہوتا ہے، ایک بہن کا 19 دن میں نکاح ٹوٹتا ہے. دوسری شادی ہوتی ہے، طلاق کے کگار پہ آتی ہے. گھر میں پڑھائی ہوتی ہے، یہ اثرات نکلتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں. اور ہم کیا سوچتے ہیں، اس کا نیچر ایسا ہوگا، اس کی ماں ایسی تھی، اس کا خاندان ایسا ہے، ہمارے ساس ایسے ہی کرتے ہیں. نہیں کرتے. ممکن ہے ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوں، ممکن ہے گھر میں شیاطین گھوم رہے ہوں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. لوگوں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہم نے شفا رکھی ہے. اگر ایسے مسائل ہوتے ہیں گھر میں، ہمارا بیٹا بیمار ہے، ہماری بیٹی بیمار ہے، ہمارے ہاتھ پیر میں درد ہے، ہمارا بدن بھاری رہتا ہے، اور جو تاریخ میں نے بتایا ان دنوں میں تکلیف ہے، آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، گھر میں آپ کی بیٹی پڑھی ہے، بیٹی کو بولو آپ بیٹا آپ قرآن پڑھو، روزانہ کا اس کو معمول بناؤ، کیونکہ قرآن پڑھنے کا پیسہ نہیں لگتا. 24 گھنٹے میں سے اگر ہم آدھا اور 1 گھنٹہ اپنے رب کو نہیں دے سکتے تو ہماری زندگی بیکار ہے. جبکہ انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہمارا کام ہے آخرت کی تیاری، اگر ہم اس کو نہیں کر پا رہے ہیں تو ہماری کافر جیسی زندگی ہے. پھر کیوں نہ پھر اللہ کا عذاب آئے، پھر کہاں سے ہمارے گھر میں فرشتے داخل ہوں گے؟ ہمیں ایسا کام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے فرشتے داخل ہوں، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ کو راضی کریں. تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے پڑیں گے. ہمارے اندر جو ویکنس ہے، کیا غیبت کا تکلیف کہ فلاں ایسی ہے، ایسی کیوں ہے، فلاں ایسی کیوں ہے، ایسی کیوں ہے، یہ حسد ہے. پہلے حسد کیا ہے؟ جادو کی ماں ہے.
انسان کسی پر حسد کرتا ہے، حسد کرتے 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 کیا ہوتا ہے، یہ لوگ بہت سکھ سے ہیں، ان کا گھر بہت اچھا چل رہا، یہ گاڑی دو کہاں سے لے لیے، ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، آپ کا رب بڑا غنی ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب فقیر و محتاج ہو، تم سب محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اس کی تعریف کی جا چکی ہے۔ آپ اپنے رب سے مانگیے، آپ کا رب تو غنی ہے، اللہ غنی، اللہ دینے والا ہے، اللہ وہاب، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ کا رب کنجوس نہیں ہے، آپ کا رب مجبور اور بے بس نہیں ہے، آپ کا رب عطا کرنے والا ہے۔ جس رب نے اس کو گاڑیاں دی وہ رب آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ جس رب نے آپ سامنے والے کو بنگلے دیے، مکان دیا، اچھا آپ رب اٹھیے راتوں میں مصلی بچھا کر، جو کچھ آتا ہے آپ کو آپ اپنے رب کے سامنے رکھیے۔ اپنے گھروں کا رونا، اپنے گھروں کی تکلیف اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے یہ ساری باتیں رکھنے سے بجائے کتنا بہتر ہوگا ہم مصلی بچھا کر جس رب نے ہم کو بنایا، جس رب کے پاس ہمیں جانا ہے، وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اہل ایمان کا وطیرہ اور طریقہ یہ ہے، جب مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، ہماری ملکیت ہم خریدے جا چکے ہیں، ہم اپنے رب کے ہیں، اور کہاں جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، ہمارا اصل وطن جنت ہے، ہماری نعمتیں جنت کی ہیں، ہم اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، کچھ دن ایگزام لکھنا ہے یہاں پر، اور آخرت کا پرمننٹ ہمارا مکان وہ جنت ہے جہاں کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ شیطان انہی راہوں سے روکنا چاہتا ہے، شیطان ہمیں جنت کی نعمتوں سے روکنا چاہتا ہے، جیسا کہ اس نے ہمارے بابا آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو بہکایا، فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ کیسا گمراہ کیا؟ دھوکہ دے کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگایا۔ لیکن اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہے؟ ہمارے ابو اور اماں نے کیا کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آج مصیبت میں ہو اللہ کی رحمت چاہتے ہو، آج پریشانیوں میں ہو اللہ سے مدد چاہتے ہو، آج بیماریوں میں ہو رب سے شفا چاہتے ہو، تو کیا کرو، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھو۔ ساتھ میں کیا پڑھو؟ بہتر دنیا چاہتے ہو، اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، تمہارا رب فقیر نہیں ہے، تمہارا رب غنی ہے، تمہارا رب غنی ہے، تمہیں دینا چاہتا ہے، تو حسد نہیں ہونا۔ اس کے پاس 2 گاڑیاں کہاں سے آ گئی، اس کے پاس اچھے مکان کہاں سے آ گئے، اس کے پاس اسی خوبصورتی کہاں سے آ گئی، نہیں، رب نے اس کو بھی دیا، رب ہم کو بھی دے گا۔ ہم کو اپنے رب کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ یہی لا علمی ہے جس کا فائدہ شیطان ہمیں وسوسوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ یہ اتنا نالائق ہے، پہلا ہمراہ یہ وسوسوں کی شکل میں کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے تمہارے، پھر کیا ہوتا ہے، من الجنۃ والناس، ایسے لوگ انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، والناس، اور ایسا وسوسہ دینے والے، رب سے دور کرنے والے، رب کو بھلا دینے والے، لوگوں کے درمیان وسوسہ ڈالنے والے، والناس، لوگوں میں سے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ تو ہم ایسا کام کیوں کرنا جو شیطان کا کام ہے؟ وسوسے دینا شیطان کا کام ہے۔ ایک بندے مومن، بندے مومنہ کس کو راضی کرتے ہیں؟ رب کو راضی کرتے ہیں۔ اسی لیے گھر میں شکوے شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، گھر کا ماحول آپ کا بڑا پرامن ہونا چاہیے، ہماری جو دنیا ہے یہ بڑی خوشحال ہونا چاہیے، بیٹیوں کے ساتھ ہمارے معاملات بڑے اچھے ہوں، بیٹوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہت اچھے ہوں، شوہر کے ساتھ ہمارے معاملات بہت اچھے ہوں، ہمارے ریلیشن، ہمارے تعلقات، کوئی دیکھے تو کہے دونوں دو دوست لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں۔ ہمارا ماحول ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے شیطانی زندگی کو ہم نے اپنا بسیرا بنا لیا ہے، ہم نے موقع دیا ہے شیطان کو، ہم سنت سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہم اندھیرے کے اندر طرف جا رہے ہیں، روشنی ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ جتنا ہم اس روشنی کو چھوڑیں گے، جتنا اللہ کے کلام، نبی کی تعلیمات ہم چھوڑتے جائیں گے، اتنا ہم اندھیروں میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ روشنی ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ توفیق دے جتنا اتنا نماز پڑھنا ہے 5 وقت میں، مشکل سے 5 سے 7 منٹ آپ کے جائیں گے۔ قرآن کو پڑھنا ہے تو آواز کو بلند کر لینا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے تو آواز کو بلند کر لینا ہے۔ دوسری بات، قرآن کو پڑھنا ہے تو ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے۔ اونٹ کی عادت ہوتی ہے، جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا، باندھ دو، ایک دفعہ چھوڑ دو ریور میں کہیں پر بھی تو اپنی جگہ فکس کر لیتا ہے۔ یہ ہمیں فکس کرنے کا حکم نہیں ہے، کہا سنت فرض ایک جگہ پڑھتے ہیں آپ، سنت کے لیے جگہ تبدیل کر دو، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ انسان کا نیچر ایسا ہوتا ہے، یہ بیڈ تو میرا ہے، ایک جگہ ہم دینے سے یہ بیڈ روم تو میرا ہے، بیڈ روم میں رکھا کیا ہے؟ سونے کا بیڈ روم ہے، دوسرا بیڈ روم وسا نہیں، ہاں نہیں، یہ بیڈ روم میرا ہے، یہ جگہ میری ہے، یہ پلیٹ میری ہے۔ یہ شیطانی وسوسے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ کی بڑی بہترین کار ہے، بڑی اچھی اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے، لیکن کیسا ہے؟ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ
ابو بیٹھتے ہیں، ہمیشہ ابو بیٹھ کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، بیٹا سامنے بیٹھتا ہے، لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن ماں آ کے بیٹھتی ہے، لیکن بیٹے کو کیا لگتا ہے یہ تو میری جگہ تھی۔ تو اگر ہم اسلام کی تعلیم پہ عمل کریں گے کہ جگہ ہم کو فکس نہیں کرنا ہے کسی بھی معاملے میں، میں یہیں بیٹھ کے کھاؤں گا، میں یہیں لیٹتا تھا، جگہ ہم فکس متعین نہیں کریں گے، بلکہ ساری جگہ جو پاکیزہ جگہ، بہترین جگہ ہماری جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے، یعنی شیطانی وسوسوں کو یہاں پر بھی آنے نہیں دینا ہے، یہاں پر بھی نہیں، یہ تو میری جگہ تھی، یہاں امی آپ کیسے بیٹھ گئے؟ آج ہوتا ہے کچھ چیز لے لیں بھائی ایک پین بھی لے لیں گے نا فوراً، یہ پین تو پین کیا لکھنا ہے، 5 روپے کی قیمت ہے، تو ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ایک تربیت نہیں دے سکے دین کی تعلیمات کی۔ ہاں صحابہ کرام کیسے تھے؟ جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، اور اللہ اکبر زمین پر گرے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بدن سے خون نکل چکا ہے، پیاس کی شدت ہے، اور کہتے ہیں پانی 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 کے لیے آواز دیتے ہیں۔ صحابی رسول مشکزہ لے کے دوڑتے ہیں، پانی پلاؤں گا بھائی کو، جیسے وہاں جاتے ہیں تو اور ایک آواز آتی ہے پانی کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو خود پیاسا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کام کرو، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ پھر مجھے پلانا۔ وہاں جب جاتے ہیں دوسرے کے پاس اور آواز آتی ہے پانی پانی، تو وہ اور آگے جب بڑھتے ہیں وہاں جا کر پلانا چاہتے ہیں، ان کی روح قبض ہوتی ہے، پلٹ کے جب آتے ہیں یہ دوسری کی روح قبض ہوتی ہے، جب پلٹ کے آتے ہیں تو تیسری کی روح قبض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم بانٹنے والی قوم ہے، ہم مصیبت کو شیئر کرنے والی قوم ہے، ہم دوسروں کی مدد کرنے والی قوم ہے، لیکن آج کیسا معاملہ ہوا، اس کو کیوں دینا؟ کوئی بھی ایک چھوٹا سا برتن ہم اس کو کیوں دے رہا؟ کیا ہم اس کو قبر میں لے کے جانے والے ہیں؟ کیا یہ ہمارے آخرت میں کام آنے والا ہے؟ تو ہمارا معاشرہ شیطانی معاشرہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہماری ذہنیتیں شیطانی ہو گئی، ہم اس دنیا سے متاثر ہونا شروع کر دیے۔ ٹیلی ویژن نے اور یہ ترقی یافتہ نام نہاد ان قوموں نے ہمارے ذہنوں کو یہ بتا دیا سب ہمارا میرا 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 کچھ نہیں، میرا وہ عمل ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہی میرا ہے، یہی میرا ہے، یہ عمل صالح ہی میرا ہے، عمل صالح ہی میرا ہے۔ قبر میں پہلی منزل میں عمل صالح ہی کام آنے والا ہے، آخرت میں نیکی کے بدلت ہی ہم جنت کو متعین کرنے والے ہیں۔ یہ ہم اس لیے بانٹنے والی قوم ہے۔ کچھ بھی پرابلم ہے اپنی بہنوں کا اس کو شیئر کیجیے گا کہ دیکھیں میری بہن آپ کو یہ تکلیف ہے، ان قرآنی آیات کو پڑھیے، اپنا علاج متعین کیجیے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ نے قرآن سے بہتر علاج کہیں نازل نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں اس رب کریم کا جس نے ہم کو بنایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہاری تخلیق کی، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا دنیا میں؟ علاج نہیں بتایا، علاج بتایا، کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ دیکھو ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس قرآن میں ہم نے شفا رکھی۔ آپ پڑھیے تو صحیح، اگر سچ مچ میں جادو بھی ہوگا نا، سچ مچ میں جادو بھی ہوگا نا، ہم بولتے ہیں جادو کالا جادو ہے، بھیانک جادو ہے، نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ اپنے رب سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ شیطان کون ہے؟ یہ عبد ہے، یہ رب کا بندہ ہے، نافرمان ہے، یہ کیا اپنے رب کا مقابلہ کر دے گا جس نے زمینوں و آسمانوں کو بنایا؟ کیا یہ اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں سے آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، چوک ہو رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں، کہاں شیطان کو ہم غذا دے رہے ہیں، اور یہ ہماری علاج کیسے ہوگا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے شفا ہے تو رب کا وعدہ پورا ہوگا، رب کا وعدہ پورا ہوگا۔ شیطان وسوسے دیتا ہے، اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں کیوں نہیں ہوا، وہ مولانا پڑھ کے گئے کیوں نہیں ہوا، ایسا کیے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ شیطان کو خوف ہے کہ اگر اس کو ہم گھر میں پڑھیں گے تو مجھے مجبوراً یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ شیطان کو خوف ہے، اور ہم قرآن پڑھنے والی قوم ہے، ہم قرآن پڑھنے والی قوم ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ آج برکت کا سوال کرتے ہیں، قرآن سورہ بقرہ نہیں پڑھتے۔ اب اس کے اندر بھی ہمارے کچھ علماء نے ہمیں گمراہی میں ڈالا ہوا ہے، یا تو ہم یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمیں صحیح سے ہماری تربیت نہیں ہو پائی ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے جتنا اللہ توفیق دے اللہ کا کلام پڑھیں۔ دیکھیں ہر حرف پر، میں نہیں کہتا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی بھی بندے مومنہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے، تو اس میں 19 حرف ہیں، تو ہم کو 190 نیکیاں ملتی ہیں۔
190 نیکیاں ملتی ہیں. پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے حروف ہیں. شیطان یہ اللہ کا دشمن، یہ ہمارا دشمن، فاتخذہ عدوا، اللہ نے کہا دشمنی نبھاؤ اس سے. اس شیطان کے لفظ میں 5 حرف ہیں، اور اس کے اندر شیطان کا بھی اگر ہم نام لے لیں، جب قرآن سے ہمارا تعلق ہو، تو ہم ہمارے دشمن شیطان کا بھی نام لیں گے تو 50 نیکیاں بھی ملتی، 50 نیکیاں ملتی. اب اتنا بہترین قرآن، اس کو پڑھنے سے اس کو گھٹن ہو، قرآن کو پڑھنے سے شیطان کو سانس لینے میں دقت ہو، قرآن کو پڑھ کر کے پانی دم کر کے پینے سے وہ کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو شیطان کیوں چاہے گا آپ پڑھیں گے؟ تو اس لیے جب آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد چند دن چھوڑ دیتے ہیں، واپس سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. ہم کو لگتا ہے یہ پڑھ کے گئے، یہ کیا قرآن پڑھے پتہ نہیں، اس کے بعد سے آنکھ وزن ہو رہا. ایسے بہت سارے لوگوں میں سے سننے آتا ہے آنکھ بہت، بدن جو ہے وزن ہو جا رہا، سر بھاری ہو جا رہا قرآن پڑھنے سے. قرآن تو اللہ نے کہا شفا ہے، سر کیوں، کس کا دکھ رہا ہوں گا یہ بتاؤ؟ آپ کا تو دکھ رہا ہے، اس کا کتنا دکھ رہا ہوں گا یہ بتاؤ؟ اگر ہم مومن بنیں گے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. رحمت ہے مومنوں کے لیے، اگر ہم مومن بنے تو قرآن رحمت بنے گا، اور اگر ظالم بنے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. ظالم، اب جادوگر کون ہے؟ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ 2 گھروں میں جھگڑے لگا رہا ہے نہیں لگا رہا؟ یہ جادو پھیل رہا کیوں ہے ہمارے سماج میں، کیوں پھیل رہا ہے؟ پہلی بات تو ہم سوچ رہے مولانا ہے، ہر ایک کو ہم داڑھی ٹوپی دیکھ لیے سمجھ رہے بہت اچھے. جو انسان آپ کا نام پوچھے اور آپ کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھ جانا یہ آدمی جادوگر ہے. جو آدمی بولے نا ماں کا نام لے کے آؤ، کیوں جانتے ہیں آپ؟ ہماری نسبت کس سے چلتی؟ باپ سے چلتی. اسلام میں نسبت باپ سے چلتی. آسمان کے دروازے مرنے کے بعد کھلتے ہیں تو پوچھتے ہیں فرشتے کون ہے؟ جب روح لے کر کے جاتے ہیں، نیک لوگوں کی روحیں لے کے جاتے ہیں، آسمان کا پہلا دروازہ نہیں کھلتا، پوچھا جاتا ہے پانی تھوڑا ایک گلاس پلا دینا. تو آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا، پوچھتے ہیں کون ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، دوسرے فرشتے روح لے کے جانے والے، کہ فلاں ابن فلاں کا بیٹا فلاں ہے، فلاں کی بیٹی ہے. باپ کی نسبت سے اسلام میں پہچانا جاتا، قیامت کے دن اسی نسبت سے اٹھائے بھی جائیں گے. جا کے آئیے. عذاب الحریق کر رہے ہیں کیا؟ عذاب الحریق چل رہا ہے؟ نہیں سختی سے نہیں، جو راکی ڈیوائڈ ہو جائے، جو چیخ پکار